أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ فیل ہے۔ فیل کہا جاتا ہے ہاتھی۔ اس کا ایک پس منظر ہے جس کو ابھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے اس سورت کریمہ کا ترجمہ، اس کے بعد اس پس منظر کو بیان کر دیا جائے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم ہے کیسا انجام، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں کیا معاملہ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج لیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر مٹی کے پکے ہوئے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یعنی جانور جس طرح سے کھانے کے بعد اس کا جو چارہ ہوتا ہے بن جاتا ہے گوبر کی صورت میں، اس طرح سے بالکل ان کو ناکارہ ان کی حالت بدل دی۔ اچھا، یہ تو ہوا اس سورت کریمہ کا ترجمہ۔ اب اس کا تھوڑا پس منظر ہے، اور پس منظر وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بتلایا پچھلے اس میں صورت میں، چونکہ دونوں کا ایک آپس میں نسبت تھی دونوں صورتوں کی، تھوڑا وہاں بھی اس تعلق سے باتیں آئی کہ یہ جو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہے، اس کا جو چڑھائی کر کے جو خانہ کعبہ پایا تھا وہ تھا ابرہہ، اور ابرہہ یہ یمن کا گورنر بنایا گیا تھا شاہ حبشہ کی جانب سے۔ آج کل جس کو ایتھوپیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ حبشہ ہے، اور اس حبشہ پہ عیسائیوں کا تسلط تھا۔ بحر احمر کے وہ اس طرف ہے اور یمن اس طرف ہے، وہ پہلے بتلا دیا تھا آپ کو۔ جب حبشہ والوں نے فتح کر لیا یمن کو، تو یمن میں انہوں نے اپنا ایک گورنر بنایا جس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ وہ ابرہہ ہے یہ۔ اچھا، اس ابرہہ نے بھی ایک عبادت اپنے اس پر بھوت سوار تھا اپنے جو ہے عیسائیت کو فروغ کا، یعنی عام جڑیں مضبوط بھی ہوئے اور پھیلے بھی عیسائیت۔ اس کے لیے لوگ ہمارے یہاں آنے چاہیے تاکہ ہم ان کو سمجھاویں۔ انہیں پتہ چلا کہ لوگ خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں جو مکہ میں ہے، عرب میں جو ہے وہاں لوگ جاتے ہیں، لہذا وہ اگر بند ہو جاوے اور یہاں لوگ آنے لگے تو عیسائیت کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے زور ملے گا۔ اسی ارادے سے اس نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام پہلے بھی بتلایا آپ کو کہ قلیس رکھا تھا۔ اچھا جی، بنا دی۔ پھر انہوں نے ایک قاصد، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کعبہ کی جگہ لوگ یہاں آئے کریں، اس کا حج اور اس کا طواف کیا جائے گا۔ قلیس نامی اس عمارت کا، صنعاء جو اس کی راجدھانی تھی یمن کی، اس راجدھانی کے اندر یہ عمارت بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بنو کنانہ کا ایک آدمی ان کے پاس تھا، اس کو قاصد بنا کر بھیج دیا، اور وہ میں نے پہلے بتایا کہ یا تو اس میں پاخانہ کر دیا یا اس کو آگ لگا دی، آگ جلا دی اس میں، جس کی وجہ سے ابرہہ سخت جو ہے غصے میں ہو گیا۔ تو انہوں نے بنو کنانہ کا آدمی بھیجا دعوت دینے کے لیے مکہ میں کہ ان کو کہیے کہ وہ حج اس کا کیا کریں گے۔ تو جیسے انہوں نے آ کر یہ بات کہی تو اس کو قتل کر دیا، اور زیادہ غصہ ہو گیا۔ تو اب اس نے فوج کشی کی، 60,000 کی اس نے فوج تیار کی، 12 افراد جو ہے ہاتھیوں پر سوار ایک دستہ تیار کیا، اور یہ چل دیا۔ چلتے ہوئے راستے میں پہلے ان کا مٹ بھیڑ ہوئی ذو نفر سے، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کا نام تھا نفر، ہے نا، ذو نفر۔ اس سے سامنا ہوا لیکن وہ شکست کھا گئے۔ ذو نفر کی درخواست پر انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا، شاید میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں، ان کو زندہ چھوڑ دیا۔ آگے چلے تو بنو خثعم ایک قبیلہ ہے، اس کا سردار جو تھا نفیل بن حبیب تھا، اور اس قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، ایک شہران ایک ناحس۔ اس کو بھی ابرہہ سے شکست ہوئی،
ان کے جو سردار تھے ان کو بھی قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا. پھر آگے چلے تو طائف سے گزرے. طائف کا جو گورنر تھا اس وقت میں، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جو گرجا گھر ہے اس میں کبھی ابرہہ اس کو منہدم نہ کر دے. پہلے ہی اس نے قاصد بھیج دیا یہ کہ بھائی میں تمہیں راستہ بتلاتا ہوں، جس عمارت کو تم توڑنے چاہتے ہو وہ یہ عمارت یہاں نہیں ہے، وہ تو سعودیہ میں ہے، مکہ میں ہے وہ تو، اور میں تمہیں راستہ بتلاتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا لگا کہ بھائی ایسا آدمی، ابو رغال اس کا نام تھا، وہ ان کو راستہ بتلاتا اور ان کو کنارے کنارے وہ لے کر چلا گیا. جب راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ابو رغال کا، تو ایک لمبے عرصے تک، چونکہ کعبے کا احترام بہت تھا لوگوں کے یہاں، کفار ضرور تھے، احترام ضرور تھا، اس کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، کچھ تو تھا ان کے اندر. تو ان کی قبر پر جو ہے پتھر مارتے تھے لوگ کہ بھئی یہ وہ منحوس آدمی ہے جس نے ابرہہ کو آگاہ کیا تھا کہ راستہ بتلانے کے لیے. اچھا جی، پھر آگے چلے. آگے چلتے ہوئے معمس نامی ایک جگہ ہے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. پڑاؤ ڈالنے کی صورت میں ایک آدمی کو انہوں نے قاصد کے طور پر مکہ میں بھیجا، جن کا نام نقل کیا گیا ہے. ان کا اپنا آدمی تھا اسود بن مقصود، ان کو بھیج دیا. اور یہ جتنے کعبہ کے اندر اونٹ تھے سارے اونٹوں کو ہکا کر لے آیا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے بھی تھے 200 اونٹ. اور یہ ان کو مرعوب کرنا تھا تاکہ یہ ہمت نہ کر سکے ہمارے مقابلے کی. یعنی اگر ہم ان کے اونٹ لائیں گے ہکا کر تو پتہ چل جائے گی کہ یہ مقابلہ کرنا چاہ رہے. کہا پہلے ان سے لڑنا پڑے گا کہ ویسے ہی کام بن جائے گا، یہ مرعوب کرنے کے لیے تھا. اچھا جی، یہ چلے گئے لے کر. پھر انہوں نے حناتہ نامی ایک شخص کو بھیجا، جنہوں نے آ کر ان کو پیغام دیا کعبہ میں آ کر، کہا کہ ابرہہ کا مقصد تم سے لڑائی کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف کعبہ کو منہدم کرنا، ڈھانا. اگر تم مقابلہ نہیں کرو گے تو تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور ان سے کہہ دیا کہ عبد المطلب کو ساتھ لے کر آنا. چنانچہ ابو عبد المطلب ان کی درخواست پر ان کے ساتھ گئے، چند سرداروں کو لے کر گئے، پہنچے. بہت زبردست رعب تھا ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا. یعنی ایک کھلے پیشانی کے باروب آدمی تھے، لمبے تگڑا آدمی. یہ پہنچے وہاں تو ابرہہ اپنی کرسی سے اتر کر کھڑا ہو گیا ان کے احترام میں، یعنی وہ تاب نہ لا سکا آپ کے رعب کی وجہ سے. اس سے آگے جب معاملہ بڑھا تو پھر انہوں نے کہا کہ عبد المطلب تم کوئی فرمائش ہو تو وہ بتلاؤ، کوئی درخواست ہو تو. ہمارا پروگرام جو مشن ہے وہ تو تمہارے سامنے ہی کہہ دیا. تو عبد المطلب نے اس وقت ایک ہی درخواست رکھی اور یوں کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ ہماری جو سواریاں اونٹ ہیں وہ ہمیں واپس کر دی جائے. تو ابرہہ نے کہا جواب میں، عبد المطلب جو میرے یہاں تمہارا ادب تھا، احترام تھا، وہ میرے نظر میں گر گیا. تم نے کیسی ایک ادنا سی چیز کا سوال کر دیا. تو جواب یہ دیا کہ جو چیز میری ملکیت کی تھی وہ مجھے واپس کر دی جائے، جو جس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کا حفاظت خود کرے. یہ کہا کہ کعبہ کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا میں ذمہ دار ضرور کفیل ہوں، اس کے صفائی کا کرمچاری ہوں. میری جو اونٹ میری ملکیت ہے وہ مجھے واپس دے دی جائے، جس کا وہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. یعنی یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے اور جو ہے انہیں واپس بھیج دیا. چنانچہ اور ان سے کہہ دیا کہ سارے افراد کو لے کر آپ پہاڑ پر چلے جائیں، مکے کو خالی کر دیا جائے. چنانچہ عبد المطلب نے اس کو قبول کر لیا، پہنچے، سب لوگوں سے کہا اور خالی کر دیا گیا. ساری سواریاں اپنی ضرورت کے سامان لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. رات گزر گئی، دن چڑھایا. رات کے وقت میں لکھا ہے، رات کے وقت میں عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بڑی آہوزاری کے ساتھ روئے اور کہا کہ اللہ، میں تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے. تیرا گھر ہے، تیری جانب منسوب ہے، ہمیشہ سے تو نے اس کی حفاظت کی. تیرے ایک پیغمبر نے پتھر ڈھو ڈھو کے اس کو جو ہے تعمیر کرایا ہے. طرح طرح کے اللہ کو واسطے دے کر، رو رو کر، گر گڑا کر، دعائیں مانگ کر خانہ کعبہ کو خالی کر دیا اور گئے.
اب انتظار کر رہے تھے کہ ابرہہ کب حملہ کرتا ہے، کب چڑھتا ہے۔ اب ابرہہ نے لاکھ کوشش کی، صبح ہوئی، صبح میں پھر کوشش کی، اپنا جو اس کا اونٹ تھا اس کا نام تھا محمود، ہاتھی جو تھا ان کا اس کا نام تھا محمود۔ اب ان کو جو ہے کعبے کی طرف جب ہکا تھا، معمس نامی جو جگہ تھی وہ مشرق کی جانب تھی، یعنی کعبہ وہاں سے مغرب میں پڑتا تھا، مشرق کی طرف اونٹ چلاتا خوب چلتا، شمال میں جاتا، جنوب میں جاتا، لیکن مغرب یعنی خانہ کعبہ کی سمت میں اونٹ وہ جو ان کا ہاتھی تھا وہ کوشش کرنے باوجود نہیں چلتا، قدم ہی نہیں بڑھاتا، بیٹھ جاتا، گر جاتا، لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ سمجھ میں آنے لگی کہ کوئی تو معاملہ ہے۔ نفیل اسی دوران نظر بچا کر بھاگ اٹھ کھڑا ہوا اور کعبہ سے گزرتے ہوئے پہاڑ پر عبد المطلب کے وہاں پہنچ گیا۔ اچھا جی، اسی دوران اب نفیل وہ سردار جو سردار راستے میں جو گرفتار کرے تھے نا، بنو خسعم کے جو سردار تھے، وہ عبد المطلب کے قافلے میں جا کر مل گئے۔ اچھا جی، اسی دوران اب جو ہے نظر چڑھائی نہیں کر رہا ابرہہ، اب یہ منظر دیکھتے تھے نا، سب منتظر تھے کہ اب ہوگا کیا، اللہ کیسے حفاظت کریں گے اپنے گھر کی۔ سب میں بڑا شور، بڑا چرچا ہو گیا تھا اس معاملے کا کہ ابرہہ گیا ہے اس ناپاک ارادے سے۔ تو کافی وقت گزر گیا، کچھ نہیں، پھر نظر آیا کہ آسمان پہ کچھ پرندے دکھے سمندر کی جانب سے آتے ہوئے، اور ان پرندوں کا وہاں پہنچ کر کنکریاں گھیرنا تھا۔ یہ ہے سجیل، سنگ گل فارسی کا لفظ ہے، سنگ گل کہ مٹی کی جو ہے کنکری، اسی سے عربی میں جو ہے سجیل بنا ہے۔ چنانچہ ان پر جو ہے معاملہ یہ ہوا، ان پر گھیری گئی ہے نا۔ جس تفسیر کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں نہیں تھا، باقی جو ہے ہم نے پہلے جو واقعہ پڑھا کہ اس کی ایک ایک کنکری آدمی کے اندر گولے اور بارود کی طرح سے پار ہو جاتی تھی، گولا اور بارود جیسے آج کے دور میں بم پار ہو جاوے، چیتھڑے اڑ جاتے انسان کے اندر، ہاتھی کے اندر سے گزرتے ہی نیچے تک پہنچ جاتی۔ یعنی اللہ نے ان کی چونچوں میں ان کے واسطے سے یہ کام لیا، یعنی دین کا کام اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس سے لیتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں انسانوں کے، اللہ محتاج نہیں علماء کے، یا اللہ محتاج نہیں مبلغین کے، اللہ محتاج نہیں مسلمانوں کے۔ اللہ تو اپنے دین کی محنت کب لے لے، کس سے لے لے، چوروں کو کھڑا کر دے، ڈکیتوں کو کھڑا کر دے، وہ تو انگریزوں کو کھڑا کر دے، کالوں کو کھڑا کر دے، گوروں کو کر دے، وہ تو اللہ ہے، اس کی شان ہمیشہ سے ورا ہے۔ ہم بھی اگر کام آ جاوے تو یہ ہماری قسمت ہے۔ چنانچہ اس لشکر کو تہس نہس کر دیا گیا، یعنی اکثر حضرات ان کے جس کے جہاں لگتی وہاں سے وہ ناکارہ ہو جاتا، ہاتھ میں لگی ہاتھ کام چھوڑ گیا، پیر میں لگی پیر ختم ہو گیا، سر میں لگی کام سے گیا، جس جانور کے لگی وہ جانور گیا۔ لکھا ہے کہ اکثر حضرات کا برا حال ہو گیا۔ ابرہہ جس وقت آیا تھا لمبا تگڑا صحت مند پہلوان تھا، جب یہ واپس پہنچا ہے یمن تو دبلا پتلا بالکل، جس کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہا، یہ پہنچا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں اس کا سینہ پھٹا، اور جس کی وجہ سے سڑتا ہوا یہ جو ہے مرا ہے۔ بہت سے افراد اس کے وہیں مر گئے، بچا ان میں کوئی نہ، ہر ایک کو برا انجام ہوا جو بھی اس لشکر میں اس ناپاک ارادے سے گئے تھے۔ 60,000 کی تعداد چھوٹی نہ ہو، بہت بڑی۔ لکھا ہے کہ جب یہ ابرہہ واپس پہنچا تو یہ کنڈیشن اس کی ہو چکی تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ذرا ناخن لیوے ہوش کے ہم بھی اس چیز کو سمجھیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کے مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کام ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صورت ہمیشہ آدمی سوچ کے سمجھ کے قدم اٹھاوے، سوچ کے سمجھ کے آدمی جو ہے عمل کرے، کام کرے، ہمیشہ اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھے۔ کبھی ہم سے کوئی کمی کوتاہی ایسی نہ ہو کہ جس کا ہمیں جواب دینا بھاری پڑ جائے، کیونکہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کس سے لے گا، کب لے گا، کہاں لے گا، یہ تو وہی جانتا ہے، اس کی شان ہے۔ باقی ہماری جانب جو ہے عذاب، اگر ہم جو ہے دین سے ہٹے
تو کوئی لکھ کر نہیں آیا کہ ہم جو ہے بخشائے ہوں یا ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ناپاک ارادے سے ایک اتنا بڑا ڈیل ڈول آدمی گیا اتنی بڑی فوج لے کر، تو اس کو تہس نہس کر دیا۔ اگر ہمارے بھی خیالات غلط رہے، ہم نے یا دین کی مخالفت کی، دین کو بدنام کرنے کی کوششیں اگر ہم نے کی، یا ہمارا واسطہ ہوا کسی ایسی جمعیت میں، جماعت میں، یا ایسی کسی جو پنچایت میں، تو یقیناً میرے عزیز و میرے بھائیو، یہ بہت بڑی انسان کے لیے تباہی اور بربادی لانے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ عبرت ہمیں قرآن کریم کا غرض نزول خاص رہتا ہے، لیکن پیغام ہمیں انسانیت کا درس قرآن کریم کا ہر ایک حرف دیتا ہے۔ اللہ ہدایت اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔